شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام آج کی تراویح میں سورہ نمل اور سورہ قصص یہ دو صورتوں کی ہم تلاوت سنیں گے. تو آج سورہ نمل اور سورہ قصص ہے. نمل کہتے ہیں عربی میں چیونٹی کو اور قصص کہتے ہیں قصے کی جمع ہے. اب آپ کا مطالعہ اور سماعت کیا کہتی ہے کہ سورہ نمل مکی صورت ہے یا مدنی؟ جو کچھ ہم نے دیکھا تھوڑا بہت ہنٹس اور پوائنٹ. نمل چیونٹی ہے تو یہ صورت مکی ہوگی یا مدنی؟ یہ مکی صورت ہوگی کیونکہ موسٹلی جو صورتیں کسی کے نام پہ ہیں 100% نہیں لیکن موسٹلی وہ مکی صورتیں ہیں کیونکہ یہ جو چیزیں کے نام ہیں انبیاء کے نام ہیں یہ اللہ اپنے حبیب کے سامنے ان کی مثالیں رکھ رہا ہے. اور سورہ قصص جیسے نام سے ظاہر ہے تو انبیاء کے قصے ہیں اس کے اندر، اس وجہ سے وہ صورت بھی کیا ہے؟ مکی ہے. لہذا آج کی دونوں صورتیں ہماری مکی ہیں. اور تیسری صورت جو ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے وہ پہلی ہوگی، کل کی آج کی تیسری تھی لیکن اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. سورہ عنکبوت، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. تو یہ صورت بھی اپنے نام کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. لیکن مختصر تعارف کے اعتبار سے نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر چونکہ چیونٹی کا ذکر ہے اور ذکر اس حوالے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں آپ کے پورے لشکر کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ. تو ایک چیونٹی جو سردار ہے اپنی چیونٹیوں کی وہ ان کو پکار کر کہتی ہے بھئی ساری دوڑ کے اپنے سوراخوں میں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں تمہیں روند نہ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سنتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے حیوانوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں. اس اعتبار سے پوری سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ نمل ہے. اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے اور روزانہ کا ہمارا سبق ہے کہ مکی صورتیں ہماری فکر کی اصلاح ہے، ہماری فکری ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے اعتقاد اور ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے. عقیدہ توحید کو بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، عقیدہ رسالت کو بڑے کمال انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بڑا عقیدہ آخرت ہے. انہی کے اوپر گفتگو ہے چند حوالوں سے. اور اس سورہ نمل کے اندر تقریباً 93 آیات مبارکہ ہیں. 6 ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں کل کی تراویح میں، آج ہم 87 اس کی باقی پڑھیں گے. سورہ قصص کی 88 آیات مبارکہ ہیں، آج ہم پوری کی پوری پڑھیں گے. اس کے اندر جو سورہ نمل ہے اللہ نے حضرت سلیمان اور داؤد کے علاوہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے اور تقریباً 14 سے لے کر 44 نمبر آیت مبارکہ تک اللہ نے 30 آیات حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں رکھی ہیں اور ان کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ کہ آپ اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا. اور یہ ان کے معاندین اور مخالفین کے لیے تھا کہ وہ دیکھ کر حیرت انگیز ہو. اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. اور دوسرا معجزہ ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ اپنا ڈنڈا اور عصا ذرا پھینکو. فَلَمَّا رَآهَا تَعْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ، جب پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ پریشانی کی ضرورت نہیں. تو اس صورت کے اندر سورہ نمل میں جہاں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے ملکہ بلقیس کا، جو یمن کی ملکہ تھی. قرآن نے اس کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے امرأتن. امرأ عربی میں کہتے ہیں عورت کو، جس کی جمع ہے نساء. قرآن نے عورت کہا ہے لیکن حدیث کی انٹرپریٹیشن میں اور باقی جو تفسیر اور تشریح ملتی ہے اس کے اندر اس کا نام اسپیسیفائی ہے جس کو ملکہ بلقیس کہا گیا ہے، یمن کی ملکہ.
اس کے اندر ہم ایک سجدہ بھی کریں گے، دوسری رکعت کے اندر یہ سجدہ آئے گا ہمارا، اور یہ پورا واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس کیسے آئی، 900 میل کی مسافت سے تخت حضرت سلیمان کے پاس کیسے آیا۔ 37 نمبر آیت مبارکہ سے آن ورڈ آپ کو یہ موضوع ملے گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں بھئی کون تخت لے کے آئے گا؟ ملکہ بلقیس کا۔ تو ایک بہت بڑا جن اٹھا، قرآن نے اس کو جن کہا، قال عفریت من الجن، دیو ہیکل جن اٹھا، وہ کہتا ہے آنا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ اپنی بارگاہ سے ابھی نہیں اٹھیں گے، اپنی نشست سے میں لے آؤں گا، اور 3-3.5 گھنٹے کی مسافت ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے، تو قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ شخص اٹھا جس کو تفسیری تعبیر میں اور احادیث کی روشنی میں اس کا نام اس کو پکارا گیا آصف بن برخیہ۔ تو وہ شخص اٹھا جو کتاب کا عالم تھا، وہ کہتے ہیں حضور میں لے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ فرمایا تم آنکھ بند کرو اور آنکھ کھولو گے تو تخت تمہاری بارگاہ میں موجود ہوگا۔ اور قرآن نے پھر کہا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حقیقتاً حضرت سلیمان نے آنکھ بند کی، جب کھولی تو تخت آپ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کی پھر بھی شان کیا ہے میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ بڑبڑائے نہیں، بڑا پن فیل نہیں کیا، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نبی کی بہت بڑی تعلیم ہے، عاجزی اور انکساری اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ نمل کا حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان اور داؤد کے بعد بہت بڑا تذکرہ 44 نمبر آیت مبارکہ سے 53 تک 9 آیات ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح نے کیسے نیکی کی طرف بلایا، ان کی قوم نے کیا مکر و فریب کیا، یہ 9 آیات مبارکہ میں پورا واقعہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ کے الفاظ کے ساتھ، اس کے اوپر تقریباً 5 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ 3 قصے 58 آیات مبارکہ میں اللہ نے قلم بند فرمائے ہیں۔ ایک موضوع نیا شروع ہو رہا ہے 19ویں پارے کے آخر میں اور 20ویں کی ابتدا میں، اور یہ ہے مکی صورتوں کا امتزاج، دلائل توحید، اور 5 سوال تقابلی انداز میں اللہ نے فرمایا محبوب ان سے ذرا پوچھیں اہل مکہ سے۔ نمبر 1، 20ویں پارے کی پہلی آیت، امن خلق السماوات والارض، محبوب ذرا ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اگر تو زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے جو تمہارے خدا ہیں تو پھر میری عبادت چھوڑ دو، یہ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، اگر نہیں تو پھر تم ان خداؤں سے جو سیلف آرگنائزڈ ہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑو اور خالق کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو۔ دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں ٹن وزن زمین اٹھاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے پوچھو اس زمین کو یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کس نے دی؟ تیسرا سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، محبوب ان سے پوچھو جب تم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا کو کون سنتا ہے؟ جو خدا تمہاری دعا کو سنتا ہے اس کی طرف آؤ، باقی تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں، وہ ایک اللہ ہے جو تمہارا معبود ہے۔ اور امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکیوں میں اور تریوں میں، سمندر میں اور باقی جگہوں پہ تمہارے سفر کے راستے میں تمہیں رہنمائی اور ہدایت کون فراہم کرتا ہے؟ اگر تمہاری عقل فراہم کرتی ہے تو پھر یہ عقل بھی تو تمہیں کسی نے دی ہے، تو جس نے دی ہے وہ تمہارا خدا ہے۔ اور پھر آخری بات، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کس نے اس کائنات کو پیدا کیا، کون اس کو پھر واپسی کی راہ دکھائے گا؟ ومن یرزقکم من السماء، آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، والارض، اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کی عبادت کرو، اگر ہے تو ہاتو برہانکم، دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ کہ تمہارے خدا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکی صورتوں کے مزاج کے اعتبار سے اللہ فرما رہا ہے کل سیروا فی الارض، محبوب زمین میں چل پھر کر دیکھیں اور چل پھر کر ان کو دکھائیں کہ اللہ نے ظالم قوموں کا انجام کیا کیا ہے اور فرمانبردار بندوں کو ریوارڈ کتنا عطا فرمایا۔ فتوکل علی اللہ، محبوب اللہ پہ توکل کریں اور ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ احوال قیامت جو مکی صورتوں کا امتزاج ہے، اللہ نے بیان فرمایا یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اللہ فرما رہے محبوب وَتَرَى الْجِبَالَ، تو پہاڑوں کو دیکھے گا، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، جو عمومی حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ جامد، لیکن وہی تمر مر السحاب، وہ بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ محبوب ذرا انہیں بتائیں آپ والے قیامت تو یہ ہے، اس وقت تمہارے کام کون آئے گا؟
اس خالق کی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ ان موضوعات کے ساتھ جب یہ نمل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو سورہ قصص کے واقعات سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، قصے ہیں، اور اللہ نے قصے بیان فرمائے حضرت موسیٰ اور فرعون اور جناب سلیمان اور داؤد کا اس سورہ مبارکہ میں بھی۔ کیوں؟ 3 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو نازل بھی اکٹھی ہوئی ترتیب کے اعتبار سے، اور قرآن کے اندر آج کی ترتیب کے اعتبار سے بھی ایز اٹ از ہیں۔ ان میں سورہ شعراء ہے، سورہ نمل ہے اور سورہ قصص ہے، اور ان تینوں کے موضوعات ملتے جلتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ نے بیسیکلی 2 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر قصے 3 ہیں، ایک موسیٰ اور فرعون کا، اور ایک سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا، اور ایک اور واقعہ ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی اہمیت کیوں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر تمہیں اتنا ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے 2 مثالیں دے کے فرمایا کہ موسیٰ کو میں نے اتنی طاقتیں عطا فرمائیں، جو چاہتے تھے ان کی قوم کے حوالے سے میں انعام فرماتا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے ذرا سوچو، میرے موسیٰ کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوا، لیکن فرعون کو دیکھو کہ وہ تو بچوں کو ہی زندہ مارنے کا حکم دے دیتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ذرا سوچو، شخص دونوں ایک ہیں، جغرافیائی لحاظ سے ایک ہی زمین پہ بستے ہیں، اور ماحول اور انوائرمنٹ بھی زمانے کا ایک ہے، لیکن ایک کی فکر اور ہے، ایک کی فکر اور ہے۔ وجہ اللہ فرما رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک کے سامنے آخرت کا تصور ہے اور دوسرے کے سامنے آخرت کا تصور نہیں ہے۔ اس سورت کا مین موضوع ہے سورہ قصص کا آخرت۔ اللہ فرما رہے دونوں کی سوچ میں ڈفرنس آخرت کے تصور کی وجہ سے ہے۔ اور فرعون کا پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا، یہاں سے ابتدائی واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ جگہ جگہ پہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا نام پڑھیں گے، قال یقولو کے الفاظ پڑھیں گے، حضرت موسیٰ کیسے پیدا ہوئے، کیسے ان کی ماں نے ان کو باکس میں بند کیا، پھینکا، وہ تیرتا ہوا فرعون کے گھر پہنچا، وہاں آپ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد باہر نکلے، ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس قبطی کو مکہ مارا، وہ قبطی مر گیا، آپ وہاں سے نکلے، راستے میں 2 بچیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں، آپ نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں، تو وہ ٹھہری ایک درخت کے نیچے، آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ان بچیوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایک بڑا کریم شخص ہمیں ملا ہے۔ اس بزرگ نے اپنی بیٹیوں کے تھرو اس بندے کو بلایا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کی شادی ان 2 بچیوں کے باپ نے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ کر دی، اور وہ شخص کون تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہ پورا واقعہ یہاں موجود ہے۔ جب ایک بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی اور اپنی بیوی کو لے کر نکلے، 8 سال بکریاں چرائیں، 10 سال کے الفاظ ہیں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، آگے گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے، اپنی بیوی کو کہا تم یہاں پر ٹھہرو، میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں کہ وہاں کیا ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ میری طرف آؤ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں ایک نبوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ آگے گئے، پھر فرعون کے ساتھ ٹکراؤ، بڑے ہو کر پھر فرعون کے ساتھ معجزاتی وہ کیفیت، پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ قصص کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ایک آیت جس کے اندر بڑی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، لوگ عموماً فیل کرتے ہیں، اللہ فرما رہے انک لا تہدی من احببت، محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہدایت کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا اور ایک ہدایت ہے پکڑ کر منزل پہ پہنچا دینا۔ اللہ جس ہدایت کی اپنے حبیب سے نفی فرما رہا ہے وہ ہدایت ہے جو اللہ دیتا ہے۔ محبوب جو میں ہدایت دیتا ہوں وہ آپ نہیں دے سکتے، جو قرآن ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت ہے جو آپ دیتے ہیں، کہ راستہ دکھانا قرآن کا کام ہے اور راستہ دکھانا نبی کا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو فرمایا اراءۃ الطریق، محبوب آپ کی ذمہ داری ہے، ایصال الی المطلوب میری ذمہ داری ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، ایک مالدار مائنڈ سیٹ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، جن کے پاس کچھ ہوتا تھا زیادہ اپنی گزران کے لیے، اگر وہ اللہ کے نافرمان تھے تو اللہ فرما رہا ہے کم اہلکنا، ہم کتنے ایسے قبیلے تھے جن کو ہلاک کر دیا، لیکن اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو پھر میری فرما برداری بھی کرو۔ قیامت کے احوال میں اللہ فرما رہا ہے فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ،
قیامت کے دن ایک ندا اور پکار کرنے والا پکار کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور کہاں ہیں وہ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا۔ قارون کا واقعہ ہے 7 آیات میں۔ مالداروں کے لیے اللہ نے 3 نصیحتیں کی ہیں۔ وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو تمہیں ملنا ہے دنیا میں وہ تمہیں ہمیشہ مل کر رہے گا، اور وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لیکن جب تمہیں مل جائے تو پھر لوگوں کے ساتھ ٹریٹ ایسا کرو کہ جیسے تم کبھی محتاج تھے تو آج یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اور تیسری بات وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اپنے مال و دولت کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ پھر مزید آخرت کی بات ہے، اور یہ آخرت کا موضوع اینڈ تک مزید چلتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں نے آخرت کی فکر تمہارے اندر ڈالی کیوں ہے؟ تاکہ تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ جب بھی تمہارے اندر بڑے پن کا تصور پیدا ہو تو تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے میں نے آخرت کا خوف تمہارے اندر پیدا کر دیا ہے۔ یہ 2 صورتوں کا ایک برڈ آئی ویو تھا۔ نمبر 1 سورہ نمل اور دوسری سورہ قصص، اپنے مزاج کے اعتبار سے دونوں مکی ہیں، اور ان دونوں کی تعداد آج کی تلاوت کی ملائیں تو تقریباً 175 آیات مبارکہ بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔